آغاز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ نعت خوانی کا، قرات کا اور حفظ قرآن کا بھی کچھ سلسلہ رہا ان کا، تو اس بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ اسکول لائف اور جو ابتدا جو نعت خوانی کی ہوئی اور قرات کی ہوئی وہ کیسے ہوئی قاری صاحب؟ ہاں، ہمارے گھر کے قریب مسجد تھی، مدینہ مسجد، وہاں پر ایک قاری صاحب پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے بچوں کو۔ کیا نام ہے؟ قاری وسیقۃ الرحمان۔ تو ان سے بچوں کو اتنی انسیت تھی، محبت تھی کہ بچے چھٹیاں نہیں کرتے تھے۔ اچھا، ماشاء اللہ، قاری صاحب کے پاس جا کے بیٹھے گئے، بڑی محبت سے وہ بچوں کو پڑھاتے ماشاء اللہ۔ ہم تو بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بچے تو، ہے نا؟ تو مسجد انتظامیہ نے ان کو کہا کہ بس اب آپ جو ہے نا چھوڑ دیں مدرسہ، ہم نے دوسرے قاری ہائر کر لی، وہ پڑھائیں گے۔ تو جب ان کو قاری صاحب کو وہاں سے نکالا تو سارے بچے اٹھ کے قاری صاحب کے گھر چلے گئے، اللہ کہ ہمیں قاری صاحب سے ہی پڑھنا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور ایک بات اسکپ ہو گئی، جب مدرسے میں میری بہن وغیرہ بھائی وغیرہ پڑھنے جاتے تھے قاری صاحب کے پاس، تو شوق میں بھی چلا گیا، وہ چھوٹا سا تھا۔ اچھا، تو قاری صاحب تلاوت سے یعنی کہ لحن کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے بچوں کو، تو ادھر سے میں نے بھی کچھ پتہ نہیں کیا پڑھنا شروع کر دیا، نہیں مجھے پتہ تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن بس آوازیں نکالنی شروع کر دیں۔ قاری صاحب نے سب کو خاموش کرا دیا کہ ذرا چپ ہو جاؤ، ذرا بچے کو دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں پڑھ رہا تھا کچھ، مجھے ہی نہیں پتا کیا تھا وہ، تو بڑے خوش ہوئے اور حوصلہ افزائی کی۔ مجھے گود میں اٹھا کے چھٹی ہوئی تو گود میں اٹھا کے میرے گھر لے کر آ گیا، کہنے لگا، میری والدہ سے کہا، والد صاحب سے کہا کہ یہ بچہ آپ مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا ہمارے سارے بچے آپ کے ہیں، ماشاء اللہ لے جائیں۔ بالکل۔ پھر جب ہم یہاں سے قاری صاحب کے سارے بچے وہاں مدرسے میں چلے گئے، ان کا کیونکہ مدرسے کا بھی سیٹ اپ ہی نہیں تھا، گھر جیسا ماحول تھا، تو اگلے دن ہی ڈیسک وغیرہ یہ وہ سب چیزیں لائی گئیں، باقاعدہ مدرسہ کمرے کے اندر چھوٹا سا قائم کیا گیا، بنایا گیا۔ تو پھر وہ باقاعدہ ایک مدرسہ بننا شروع ہو گیا الحمدللہ۔ پھر وہ قاری صاحب نے پھر ہمیں اپنے خاص تھے، 2-4 لوگ تھے ہم، تو قاری صاحب نے ان کو اپنے بڑے خاص بچے کر کے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے، انتہائی توجہ دیا۔ جی۔ اب ہم رہتے بھی قاری صاحب کے ساتھ تھے، کھانا پینا سب وہیں پر، اور وہ پڑھنے کے وقت پڑھنا، کھیلنے کے وقت کھیلنا، پورے ہم ساتھ لے کے چلتے تھے۔ یعنی میں نے تو ان کو آدھی رات کو اٹھ کے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، روتے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے، نیت باندھی ہوئی، رو رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یا ان کو قرآن پاک سے بہت محبت تھی، عاشق قرآن تھے، اور وہ فیض جو ان کو عطا ہوا وہ آگے منتقل کرنے کے متمنی رہتے تھے۔ تو ان کا جب انتقال ہوا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو رات میں عشاء کے بعد جنازہ ہوا تھا، اور اس وقت تو یہ موبائل وغیرہ تو نہیں تھے، لیکن ایمرجنسی لائٹس ہوا کرتی تھیں بڑی بڑی اپنی۔ جی۔ تو آپ یقین کریں کہ جب ان کو قبر میں لٹایا گیا، ان کا چہرہ کھولا گیا تو کسی ایمرجنسی لائٹ کی ضرورت نہیں تھی، ایسا چہرہ ان کا دھمک رہا تھا۔ ماشاء اللہ۔ وہیں ان کے دوست تھے، اس وقت ان کی عمر کوئی 70 سال ہوگی، تو کہنے لگے یار مجھے اس عاشق قرآن کا چہرہ دیکھنے دے، ذرا اس کا چہرہ میں دیکھو۔ اور وہیں بیٹھ کے انہوں نے اس وقت 70 سال کی عمر میں، یا 70 سال یا 75 سال کی عمر میں، انہوں نے اس وقت وہیں بیٹھ کر ارادہ کیا کہ اتنا اچھا چہرہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے والے کا، تو آج سے میں بھی قرآن پاک پڑھوں گا اور میں حفظ کروں گا۔ ماشاءاللہ پھر انہوں نے وہ حفظ کرنا شروع کیا اس عمر میں، ماشاءاللہ، اس عمر کے حصے میں جہاں دماغ آپ کا اس طرح کا یادداشت کا جاتا۔ ماشاءاللہ انہوں نے بھی 5 سال کے عرصے میں پورا قرآن حفظ بھی کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پھر وہ جب مدرسے کا سلسلہ تھا اور ساتھ میں اسکول لائف، اور اسکول لائف پھر ہم نے وہ منقطع کر دی تھی۔ اچھا، کے جی 2 پڑھ کے پھر وہ قاری صاحب کے پاس چلے گئے تھے، وہیں قاری صاحب ہمیں خطاطی وغیرہ بھی سکھانا، اور وہ تو بس ہماری نالائق ہی، ہم نے وہ نہیں سیکھا، لیکن وہ خطاطی کرتے تھے مشرق اخبار میں اس وقت۔ وہ پہلے تو یہ کمپیوٹر پہ لکھا، باقاعدہ لکھا جاتا تھا خطاطی، تو وہ لکھتے تھے باقاعدہ، صحافی بھی تھے، تو ہمیں کہتے تھے کہ آپ سیکھ لو، کام آئے گا، تو کوشش کرتے تھے تھوڑی بہت جیسے ہم نے سیکھا۔ پھر ان کی ہماری توجہ، انہوں نے ہم پر اتنی خاص توجہ رکھی ہوئی تھی کہ قرآن کی تلاوت کیسٹ لا کے سنانا کہ ایسی تلاوت کرنی ہے، اس کو اس طرح اٹھانا ہے، اس طرح کرنا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے قرآن پاک کی ہمیں اس طرح پڑھانا شروع کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے اب
اتنی توجہ جب وہ کسی پر دیں گے تو وہ ظاہر ایک آہستہ آہستہ ایک نکھار آنا شروع ہو گیا. تو ایک محفل میں جانا ہوا. قاری صاحب نے ہمیں الاؤ نہیں کیا تھا کسی محفل میں جا کے پڑھنے کے لیے, کیا کسی محفل میں پڑھنے کا الاؤ نہیں. آپ یہ خاموشی سے اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں, آپ اس چکروں میں نکل جائیں گے تو پھر آپ کہیں کہیں نکل جائیں گے. تو ایک محفل میں ان کے بہت خاص دوست انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ آپ اس بچے کو نا تلاوت کروانی ہے ہم نے, اور بیچ پروگرام میں کروانی ہے رات کے اندر. قاری صاحب نے کہا اتنی رات میں بچے کو میں نہیں بھیج سکتا. انہوں نے کافی ریکویسٹ کی تو پھر قاری صاحب نے بھیج دی. یہ جامع قلعت پہ کوئی بہت بڑی محفل ہوتی تھی اس زمانے میں, تو بڑا مجمع تھا اس محفل میں, بہت بڑے بڑے ثناء حضرات آئے ہوئے تھے. تو قاری ظفر قاسمی صاحب, صدیق اسماعیل صاحب, الحاج یوسف احمد صاحب, یہ سارے نعت خواں وہاں پر تھے. تو پبلک ان کو شوق سے سننے کے لیے آتے تھے, تو کافی رش تھا. تو اس کے بیچ میں میری تلاوت رکھائی تھی. اب جب میری تلاوت کرنے کی باری آئی تو میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ آنکھیں کھول کے مت دیکھنا, آنکھیں بند کر کے پڑھتے رہنا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب وہ کہنا ایک ہوتی کہ جس کی منع کرتے ہیں وہ تو کرنے ہوتا ہے, وہ کیا ایسا کیوں منع کیا. تو تلاوت کرتے کرتے میں نے آنکھ کھولی تو عوام کا جم غفیر تھا. اتنی ساری عوام دیکھ کر تو گھبراہٹ ہو گئی. اب میں گھبرا گیا, اب مجھ سے پڑھایا نہ جائے. اب میرے قاری صاحب کا ایک انداز تھا, وہ جب غصہ کرتے تھے نا تو کبھی انہوں نے میں مارا نہیں, کبھی بھی نہیں مارا. بس ان کو غصہ کرنے کا انداز تھا, یوں آنکھیں کھولی اور بڑی کر کے بس اس طرح کی. وہی ہماری حالت خراب. اب ویسے ہی میں گھبرایا ہوا تھا پبلک کو دیکھ کے. قاری صاحب نے یوں کیا تو حالت اور خراب. پھر آ کے انہوں نے مجھے پیار کیا اور کہا کہ آنکھیں بند کرو, اور پھر برابر میں بیٹھ کے نا تلاوت کیا ہے کہ وہ پڑھا کرتا تھا. میں وہی ذرا پڑھو ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. تو انہوں نے کہا کہ پڑھ کے ایک آیت سنائی, پھر اس کے بعد میں نے آنکھیں بند کر کے آیات مکمل کر دی. لیکن الحمدللہ وہاں اتنا بڑا کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے بتایا, قاری صاحب نے بتایا کہ جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا تھا. اور کہا گیا کہ اس وقت ٹریفک جام ہو گیا تھا روڈوں پر, لوگ گاڑی سے ادھر ادھر کے آنے لگے کہ یہ بچہ کون ہے. پھر وہاں سے محفلوں کا سلسلہ شروع ہوا. اچھا قاری وسیقۃ الرحمان صاحب ہمارے ادیب رائے پوری صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں. تو ادیب صاحب سے بڑی سلام دعا تھی ان کی. ایک محفل میں جانا ہونا شروع ہو گیا میرا. تو پھر وہ ایک جگہ محمود علی نعت پڑھ رہے تھے, تو ان کو دیکھ کے مجھے بڑا شوق ہو گیا نعت پڑھنے کا. اس کا مطلب ہے کہ آپ محمود علی بھائی سے انسپائر ہوئے. جی, محمود بھائی کو میں نے سنا تو بڑا اچھا لگا. میں نے کہا یار نعت بھی پڑھنے چاہیے. تو استاد سے میں نے کہا, قاری صاحب سے میں نے کہا صاحب وہ تو یہ 90s کی بالکل اوائل کی بات, تقریباً 1991. یہ مدرسہ کی جب پہلی محفل جو پڑھی تھی میں نے مدرسہ کے ساتھ قاری صاحب کے ساتھ, وہ 89-90 ماشاء اللہ وہاں تھے. تو پھر 91 سے باقاعدہ محفلوں میں نعت پڑھنا بھی تھوڑا تھوڑا شروع کر دیتا ماشاء اللہ. تو ادیب صاحب کے حوالے قاری صاحب نے پھر مجھے کیا. قاری صاحب کو جو میں نے خواہش کا اظہار کیا, کہنا اچھی بات ہے لیکن اگر آپ صرف ادھر زیادہ توجہ دیں تو زیادہ اچھا رہے گا. میں نے نہیں, اچھا اب لاڈ لیتے تھے ان کے اندر, نہیں کرتا نعت, ٹھیک ہے. تو ادیب صاحب سے انہوں نے پھر, ادیب صاحب آیا کرتے تھے ہمارے مدرسے میں اکثر. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی محفل ہم نے کی تھی الحاج سعید ہاشمی صاحب کے مدرسے کا آغاز ہوتا, مدرسہ تعلیم القرآن لیاقت آباد میں. اس میں وہ جو اللہ کے نام جنہوں نے پڑھتے نا, اسماء الحسنی جنہوں نے پڑھا شروع میں, سب سے پہلے جنہوں نے پڑھا, جی تو ملیشیا سے ان کو بلایا گیا تھا باقاعدہ. تو پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا تھا, بڑی خوشی ہوئی تھی کہ کیا اچھا انداز تھا. وہاں فرسٹ ٹائم میں نے نعت شریف پیش کی تھی, یا محمد نور مجسم, یا ادیب صاحب کی. تو ادیب صاحب نے تیار کروائی تھی وہ. تو پھر بس وہاں سے پھر ایسا ایسا سلسلہ شروع ہوا, تلاوت نعت ثنا, ایسا ایسا سلسلہ الحمدللہ.